عجب بندھن. اماں اسے منع کریں، یہ ڈانس نہیں کرے گی. دانیال نے نازش کے کان میں سرگوشی کی تھی، جبکہ نظریں سامنے کھڑی ماہم پر تھیں، جو 3 لڑکیوں کے ساتھ ابھی بھی ڈانس فلور پر آئی تھی. تینوں اپنی کمر کے گرد دوپٹے باندھ رہی تھیں، مطلب ڈانس شروع کرنے ہی والی تھیں. ماہم شہد رنگ کے چمکتے جوڑے میں دمک رہی تھی. ایک تو ویسے بہت خوش شکل تھی، اوپر سے پورے لوازمات کے ساتھ تیار ہوئی تھی. دانیال نے ایک بھرپور نظر اب کسی اور نظریے سے ڈالی تھی. وہ واقعی مکمل دلکشی کو سمیٹ کر ایک ہی سراپے میں سینچی ہوئی 2 شیزہ تھی. ایک دم سے دل کو عجیب سے الجھن ہوئی تھی. کل وہ باقاعدہ اس کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی، اور پھر چند ماہ میں ہی شادی تھی، اور وہ یوں اس کے ناپسندیدہ کام کو سر انجام دینے کے لیے کھڑی تھی. بہت سے کزنز سیٹیاں بجا رہے تھے. یہ سب دیکھ کر وہ ضبط سے لب بھینچتا ہوا نازش کے پاس آیا تھا. ارے بیٹا ایسے کیسے، ابھی تو بات ہوئی ہے صرف. نازش نے حیرانگی سے دانیال کو دیکھا تھا. تو اماں ہاں ہو گئی ہے نا، آپ کہیں جا کر شازیہ خالہ کو منع کریں اسے. دانیال کو عجیب الجھن ہونے لگی تھی. دل کر رہا تھا جائے اور اسے خود کھینچتا ہوا فلور سے اتار دے. بیٹا تو کیا ہے، ساری بچیاں مل کر ہی کر رہی ہیں، ایسے اچھا نہیں لگے گا. نازش نے خجل ہوتے ہوئے ارد گرد دیکھا. اماں تو ایسے مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے شادی نہیں کرنی پھر. دانیال نے اپنے ازلی غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا. اچھا 1 منٹ. نازش نے ایک دم اس کے ارادے کو پھانپتے ہوئے جلدی سے کہا. وہ تو اتنی مشکل سے اسے راضی کر پائی تھی. وہ تیزی سے چلتی ہوئی کچھ دور کھڑی شازیہ کے پاس آئی تھی. شازیہ میری بات سننا ذرا. نازش نے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے دھیرے سے پرجوش کھڑی شازیہ کو کہا تھا. جی کہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ شازیہ جلدی سے متوجہ ہوئی اور خوش دلی سے پوچھا. ارے نہیں بس وہ. نازش نے تھوڑے جزبز سے انداز میں لب کچلے اور ارد گرد دیکھا. کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ شازیہ نے پریشان سی ہو کر کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. ماہم کو کہیں ڈانس مت کرے، دیکھیں دانیال. نازش نے تھوڑا رک کر شرمندہ سے لہجے میں کہا تھا. اوہ میں سمجھ گئی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، بس وہ بچیوں نے مل کر کیا تھا تیار ڈانس، میں ابھی منع کر دیتی ہوں. شازیہ نے فوراً نازش کی شرمندگی دور کرنے والے انداز میں کہا اور تیزی سے دوپٹہ سنبھالتی ماہم کی طرف بڑھی تھی. ماہم. شازیہ ماہم کا بازو پکڑ کر ایک طرف لے گئی، جو ابھی ڈانس شروع کرنے ہی والی تھی. تھوڑی عجیب نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھنے لگی. تم لوگ کرو بیٹا، اس کو کچھ کام ہے. شازیہ نے معذرت کے انداز میں ارسا اور عارفہ سے کہا اور اس کا بازو پکڑ کر زبردستی ایک طرف لے آئی تھی. کیا ہے امی، بیچ میں سے ہی کھینچ لائیں آپ مجھے، کیا آفت آ گئی اب؟ ماہم نے بازو سہلاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر ناگواری سے پوچھا. تو بس رہنے دے ڈانس کرنے کو. شازیہ نے پھولی سانس کو بحال کرتے ہوئے تیزی سے کہا. امی میں 1 ہفتے سے ارسا والوں کے ساتھ اپنی ٹانگیں توڑوا رہی ہوں، اور آج آپ مجھے کھینچ کر لے آئی ہیں وہاں سے. پہلے بھی تو کرتی تھی میں، اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ ماہم کا پارا چڑھ گیا تھا. عجیب ناسمجھی کے انداز میں شازیہ کو دیکھتے ہوئے کہا. بیٹا وہ دانیال. شازیہ نے نظریں چرائیں. اس کو پسند نہیں بیٹا یہ سب، انہوں نے محبت سے کہا. چلیں جی، ہو گئے نا شروع. امی میں نہ کہتی تھی، عجیب کوئی سڑو قسم کا انسان ہے. ماہم نے ناک سکیڑ کر کہا. دل کیا جا کر زور سے کندھا ہلا کر پوچھے. کیا خرید لیا ہے مجھے جناب نے؟ خدا کی پناہ، ابھی تو کوئی رشتہ نہ ناتا، جناب دھول جمانا بھی شروع. غصے سے ماہم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ایک نظر اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھے دانیال پر ڈالی، جو اسی کی طرف چور نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کو دیکھتے ہی فوراً نظروں کا زاویہ بدل ڈالا تھا. ارے بات مانتی ہے میری جوتی، میں تو کروں گی ڈانس.
ماہم نے زوراوے پیر پٹکا تھا جبکہ نظریں ابھی بھی دور کھڑے دانیال پر ٹکی تھیں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ماہم خبردار، جو باہر گئیں ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اچھا بھلا آیا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر زور سے بازو دبوچا تھا ماہم کا۔ اف امی، تکلیف سے کرا رہی تھی وہ۔ تو نکلے میری بلا سے، عجیب انسان ہے، جان نہ پہچان، نواب ابھی سے شوہر بن بیٹھے۔ غصہ ابھی بھی ناک پر تھرا تھا اس کے۔ میں تو شوہر بننے کے بعد نہ مانوں اس کی، یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں۔ زبردستی بازو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ چل اب چپ کر جا بے شرم، کھڑی رہے ادھر، شازیہ نے غصے سے کہا تھا اور ایک جھٹکا دیا تھا بازو کو۔ ماہم ہل کر رہ گئی تھی۔ امی، اس نے بے چارگی سے دیکھا تھا شازیہ کو، جبکہ ڈانس ختم ہونے کے بعد اب سب تالیاں پیٹ رہے تھے۔ ارسا کی بڑی بہن ناہید، یعنی کہ اس کے بڑے چچا کی بیٹی کی شادی تھی، جس کے لیے وہ اتنی پرجوش رہی تھی، اور ان جناب نے ساری خوشی اور جوش پر پانی ہی پھیر دیا تھا۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے گردن اکڑائے کھڑے دانیال کو دیکھا۔ جی، اس کی عقب سے مردانہ وجاہت بھری آواز ابری تھی۔ دھیرے سے ماہم نے نازک سراپا موڑا تھا۔ وہ بالکل سامنے تھوڑے ناگواری کے انداز میں کھڑا تھا۔ ماہم نے ارسا کے ہاتھ اسے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ چھت پر اس سے ملنا چاہتی ہے۔ دانیال پہلے تو عجیب الجھن کا شکار ہوا اس ناگوار فرمائش پر، پھر دوسری دفعہ ارسا نے پھر سے پیغام بھجوا دیا تھا، جس پر وہ بے دلی سے اوپر آیا تھا۔ اب ارسا سیڑھیوں میں کھڑی تھی، جو نیچے سے کسی کی آمد کی خبر کے لیے کھڑی تھی۔ وہ آپ سے بات کرنی تھی مجھے، بڑے لاپرواہ اور ناگواری کے انداز میں کہا۔ جی کہیں، ویسے یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ دانیال نے ارد گرد نظر ڈالی اور لبوں پر زبان پھیر کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ طریقہ تو آپ کا بھی مناسب نہیں تھا، دانت پیستے ہوئے اپنے اڑتے گھنگریالے بالوں کو زبردستی کانوں کے پیچھے اٹکاتے ہوئے ماہم نے کہا۔ کیا مطلب؟ کون سا؟ بڑی ناسمجھی کے انداز میں دانیال نے کہا اور بھویں اچکا کر چہرہ تھوڑا سا آگے کیا۔ وہ جو آپ نے میرا فنکشن ہی خراب کر چھوڑا۔ اس کے ایک دم چہرہ قریب کرنے پر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن وہ اتنا خوبرو ضرور تھا کہ سامنے کھڑا بندہ ایک لمحے کے لیے اس کا اسیر ہو جائے۔ ماہم نے بڑی مشکل سے آواز کو مدھم ہونے سے روکا تھا۔ وہ کیوں کمزور بنے اس کے سامنے؟ میں کیوں خراب کروں گا آپ کا فنکشن؟ دانیال نے بے یقین سے کندھے اچکا کر ہونٹوں کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہوئے کہا۔ آپ ایک بات بتائیں، میرا آپ سے ابھی رشتہ ہی کیا تھا کہ آپ نے دھونس جمائی مجھ پر؟ ماہم کو اس کے انداز پر تب چڑھ گئی تھی، تو محترم اس بات کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ یہ میری زندگی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے ڈانس کرنا، ماہم نے تھوڑی گردن اکڑا کر کہا تھا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو لڑکی ایک دن بعد میرے نام سے منسوب ہونے جا رہی وہ یوں سب کے سامنے ناچے۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر کہا اور ایک معنی خیز نظر اس پر نئے رشتے کے حوالے سے ڈالی۔ ڈھیلے سے اونچے سے کرتے میں ملبوس تھی، دوپٹہ گلے میں بے نیازی سے جھول رہا تھا۔ رات میں پورا چاند چھت کو روشن کیے ہوئے تھا، اور وہ اپنے نام کے معنی کی طرح دوسرا چاند ہی لگ رہی تھی۔ خوبصورتی کے معاملے میں تو اماں نے لاجواب انتخاب کر چھوڑا تھا، بس عقل سے پیدل ہی تھی۔ دانیال نے دل میں سوچا اور لبوں کو مسکرانے سے روکا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں شادی کے لیے راضی ہو گئی ہوں؟ ماتھے پر بل ڈال کر سینے ہر ہاتھ باندھے وہ بڑے رعب سے گویا ہوئی۔ میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، چہرے کا رخ ایک طرف کر کے ناگواری ظاہر کی۔ عجیب کوئی بدتمیز سی بے باک لڑکی ہے۔ دانیال کے ماتھے پر پھر سے ناگواری کے بل اگائے تھے۔
یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں خود آپ سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوں، بڑے سنجیدہ انداز میں کہا اور لبوں پر پھر سے زبان پھیری۔ یہ تو بس میری اماں کا دل آ گیا ہے آپ پر، جیبوں سے ہاتھ نکال کر ہوا میں سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ تو آپ منع کر دیں۔ ماہم نے فوراً تیزی سے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں کروں؟ آپ کریں منع۔ دانیال نے بھویں اچکا کر کہا۔ مجھے تو ویسے بھی اپنی اماں کی پسند سے شادی کرنی ہے، اب ان کو آپ پسند ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے لیے میں آپ کو ساری عمر بھی برداشت کر سکتا ہوں، بڑے لاپرواہ انداز میں کہا۔ سامنے کھڑی ماہم کے جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کیا مطلب برداشت کر سکتا ہوں؟ دانت پیس کر اور آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ مطلب سمجھانے کا میرے خیال سے یہ مناسب وقت اور موقع نہیں ہے۔ آپ کو منع کرنا ہے شوق سے کریں، لیکن میری طرف سے معذرت۔ ہاں، بڑے انداز میں بارواب لہجے میں دو ٹوک کہا۔ ماہم کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دانیال پھر سے بول پڑا۔ نیچے جائیں، رات بہت ہو رہی ہے۔ وہی بارواب انداز، تھوڑا سا پیچھے ہو کر اسے ہاتھ کے اشارے سے نیچے جانے کا کہا۔ میری مرضی، میں جب بھی چاہوں آپ جائیں۔ اس کے رعب چلانے کے انداز پر ماہم جل کر رہ گئی تھی۔ ناک پھلا کر کہا، نہیں، آپ جائیں پہلے، میں کچھ دیر ٹھہر کر جاؤں گا، ایسے لوگوں کی نظروں میں آئیں گے۔ دانیال نے پھر سے بارواب انداز میں ہی کہا تھا۔ وہ حیران کھڑی بھویں اچکائے اس کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ جائیں پلیز، دانیال نے پھر سے اشارہ کیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی چل دی تھی۔ کیوں اماں کو بار بار منع کر رہے ہیں؟ پاگل ایسی کوئی پیاری لڑکی ہے؟ فروا کی آواز فون سے ابھری تھی، جس پر شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے کرتے اس کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ اچھا، تو پہنچ گئی تم تک بھی خبر؟ واہ، تن سے بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تھا۔ رات کا سارا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ اگر وہ اس سے بیزار تھا کہ وہ اس کے مزاج کی نہیں تو خوش وہ بھی نہیں تھی۔ ساری رات اس بات نے بے چین کیے رکھا تھا اسے۔ ہاں تو ابھی تصویر دیکھی اس کی، سچ کہوں بس یہی ہونی چاہیے بھابھی میری۔ فروا چہک رہی تھی۔ ہاں، اماں کے بعد ایک تمہاری ہی کمی تھی، پوری ہوئی۔ دانیال نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ محترمہ تو شاید آج انکار کر دیں۔ لب بھیج کر اس کی رات والی بات کو سوچا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہاں کر چکا ہوں میں۔ فروا کو اتنا کہہ کر خوش کر دیا تھا اور اس کی خوشی پر لب اس کے بھی مسکرا دیے تھے۔ اچھا، بڑی بات ہے، فروا نے کہکا لگاتے ہوئے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، عجیب کوئی بے وقوف قسم کی لڑکی ہے، صرف شکل ہی ہے، عقل سے پیدل ہے۔ دانیال نے مسکراہٹ دبائی۔ پیاری تو وہ تھی، اس بات پر تو دل نے بھی سرخم کیا تھا۔ اچھا، ایک تم ہی سمجھدار پیدا ہوئے ہو اس دنیا میں، فروا نے چڑانے کے سے انداز میں کہا۔ ہاں، وہ تو میں ہوں۔ ایک نظر خود کو سامنے لگے شیشے میں دیکھا تھا۔ اچھا چلو، تمہاری تعریفیں سننے کے لیے نہیں فون کیا تھا میں نے، فروا نے مصنوعی روٹنے کے انداز میں کہا تھا۔ خدا حافظ۔ فروا کے خدا حافظ کا جواب دے کر وہ اب باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اف ماہا، ارسا کے پاس کھڑی ماہم کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ ادھر دیکھ، پاگل لڑکی اس کے لیے منع کر رہی تھی۔ پرجوش مگر دھیمے لہجے میں ماہم کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ماہم نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور پھر چند لمحے کو محبوس سی ہو گئی تھی۔ گرے چیک والے کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ اس پر بجلیاں گرا رہا تھا، ایک دم سے جیسے دل پر گدگدی سی ہوئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پورے کا پورا اس کا ہونے والا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ کیا پرسنالٹی ہے، ارسا نے پھر سے سرگوشی کی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو ارسا کے سامنے سنبھال پائی تھی۔ سو تو ہے، پر انداز تو چیک کرو ذرا، لگتا جیسے کتنے برسوں سے مسکرایا نہ ہو۔ ہونٹ کو دانتوں میں دبائے اب وہ شرارت سے ارسا کو کہہ رہی تھی۔
حالت دیکھ اپنی کیسے بلش ہو رہی ہے۔ عرصا نے اس کی طرف دیکھ کر کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا، پاگل کہیں کی۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتی وہ ایک طرف کو چل دی تھی، اور وہ واقعی میں یہ سوچنے لگی تھی کہ وہ کیوں منع کر رہی تھی رشتے سے۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نازش نے آگے بڑھ کر ماہم کا ماتھا چوما تھا اور پھر پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ ہلکے سبز رنگ کے جوڑے میں دھیرے سے مسکراہٹ دباتی دانیال کے دل کے تار بجا گئی تھی۔ تو اس ادا کو میں کیا سمجھوں؟ پرسوں تو بہت جوش میں کہہ رہی تھی نہیں کرنی شادی مجھے، نہ چاہتے ہوئے بھی دانیال سب سے نظریں بچا کر اس پر آج چٹتی سی نظر ڈال رہا تھا۔ شازیہ اب دانیال کے بابا کے ساتھ آؤں گی، باقاعدہ رسم کر کے جاؤں گی۔ نازش نے شازیہ کے کندھے پر فرتے محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ دانیال آپ بھی ساتھ آ کر بیٹھو۔ شازیہ نے اب دانیال کو رسم کرنے کے لیے بلایا تھا۔ جی وہ دانیال نے جذبہ سا ہو کر نازش کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی نازش کو کہہ چکا تھا کہ میری کسی قسم کی کوئی رسم نہیں ہوگی، آپ بس ماہم کی رسم کرے گا۔ لیکن یہاں تو پھر اس کو ساتھ بیٹھنے کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ سر کے پیچھے خارش کرتا ہوا وہ تھوڑا فاصلہ دے کر بیٹھ گیا تھا۔ اکڑ تو دیکھو جناب کی۔ ماہم کو اس کا یوں دور ہو کر بیٹھنا عجیب طرح سے لگا تھا۔ صحیح کہہ رہے تھے، میں صرف ان کی اماں کی پسند ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ ایک دم سے دل بجھ سا گیا تھا۔ تو محترمہ صرف مجبور ہی ہیں۔ رسم کے دوران پھر چور سی نظر اپنے ساتھ بیٹھی ماہم پر ڈالی تھی، جو اب پریشانی سے لب کچل رہی تھی۔ نہیں جی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں چڑھا۔ ماہم نے گھور کر عرصا کو دیکھا تھا۔ میں اس اکڑو کو خود فون کروں؟ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ ماہم نے ماتھے پر بل ڈال کر دانت پیستے ہوئے غصے سے کہا۔ ماہم اور دانیال کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ نسبت کی رسم ہو، ماہم کا تو بہت دل تھا اس میں، پر دانیال نے منگنی کرنے سے انکار کر دیا۔ بقول اس کے یہ فضول رسم ہے، بس بات پکی ہو گئی ہے، یہ بہت ہے۔ ماہم کا دل اس خبر پر برے طریقے سے کٹا تھا۔ اسے بھی سب لڑکیوں کی طرح شوق تھا اس کی نسبت کا بڑا سا فنکشن ہوتا، اس میں دانیال اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا تھا، لیکن یہاں تو محترم نے سرے سے منع ہی کر دیا تھا۔ اور اب عرصا کا کہنا تھا کہ میں اسے خود فون کروں اگر وہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ میں کوئی ایسی گری پڑی ہوں جو میں فون کروں؟ جب ان کا دل نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ ارے اب کچھ دن ہی تو رہ گئے ہیں شادی کو۔ عرصا نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ ماہم ایک دم سے خیالوں سے باہر آئی تھی۔ ہاں لیکن ایسی بیتابی لڑکے وہاں دکھاتے ہیں جہاں ان کی پسند کی شادی ہو، سپاٹ چہرے سے کہا اور اپنے بڑے بڑے ناخن تراشنے لگی۔ یہاں بس دھونس جمانا آتا ہے اچھے سے نواب کو۔ دانت پیس کر وہ ڈانس والا واقعہ یاد کیا جب بڑا حق جماتے ہوئے اسے ڈانس کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اب رشتہ ہوتے ہوئے بھی ایک دن بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ کتنا دل کرتا تھا وہ اس سے رات رات بھر باتیں کرے، اپنی بیتابیاں بتائے، اس کے حسن کی تعریفیں کرے، شادی کے بعد کے کچھ منصوبے بنائے، لیکن یہاں تو شاید جناب کے پاس اس کا نمبر تک نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے آمنے سامنے بات کرنا چاہتے ہوں گے، عرصا نے کہکا لگا کر کہا۔ ہو سکتا ہے۔ ماہم نے بے دلی سے فوائلر ایک طرف رکھا۔ کھڑوس کہیں کا، منہ میں غصے سے بڑبڑائی تھی وہ۔ تمہیں پتا ہے میں ایسا ہوں ہی نہیں۔ سیب کے سلیقے سے کٹے ہوئے کش کو سلیقے سے منہ کے اندر رکھتے ہوئے دانیال اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو، کرتے تو ہوگے بات، فروا نے آنکھ مار کر شرارت سے کہا۔ وہ دانیال کو چھیڑ رہی تھی کہ وہ ماہم سے بات کرتا ہے۔ نہیں، میرے پاس اس کا نمبر تک نہیں،
مجھے ایسے رات رات بھر فضول میں جاگ جاگ کر باتیں کرنا انتہائی کوئی بیوقوفوں والا کام لگتا ہے، دانیال نے ہلکے سے مسراتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر صبح آفس میں جا کر میں صحیح سے کام نہ کر پاؤں، بڑے انداز سے کندھے اچکا کر ہونٹوں کو بے نیازی سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ بڑی بات ہے جناب، فروہ نے شرارت سے کہا اور بے یقینی میں کہکا لگایا تھا۔ نہ کرو یقین، تم خود اسے فون کرو اور پوچھ لو کہ ماہم باسط تمہیں کبھی دانیال فراست کی کال آئی؟ خود بتائے گی تمہیں وہ۔ دانیال نے پھر سے سیب کا کش منہ میں رکھا۔ وہ خود بھی کون سا بات کرنا چاہتی ہوگی مجھ سے، زبردستی تو بیچاری کی شادی ہو رہی ہے مجھ سے۔ وہ تو شکر کرتی ہوگی کہ میں فون نہیں کرتا اسے۔ فروہ نہیں میں سر ہلاتی ہنس رہی تھی اور وہ دل میں سوچ رہا تھا، جبکہ ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔